کہ ایک ایک پائی جو شہر کی ہے وہ شہر کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے. ہماری نیک نیتی واضح ہے, ہماری سوچ واضح ہے, اور وہ سوچ ہے کراچی کی, وہ سوچ ہے کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی, وہ سوچ ہے ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کی, وہ سوچ ہے تعصب کو ختم کریں, تفریق کو ختم کریں, تنقید کو ختم کریں, کام کر کے دکھائیں. ایریا بھی یہاں پہ ہے, یہاں پر ٹاؤن بھی ہے, لوگ مشکل میں تھے, لوگ تکلیف میں تھے. یہاں کے لوگوں نے, ہماری تنظیم نے اس معاملے کو ہمارے سامنے رکھا, اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ تقریباً کوئی 104 ملین روپے ہم نے خرچ کیے ہیں اس جگہ پر اس نئی سڑک کی اثر تعمیر کرنے کے لیے. یہ بالکل ہی سڑک نہ ہونے کے برابر تھی, اور بارشوں کے دنوں میں بہت لوگوں کو یہاں تکلیف ہوتی تھی. تو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف منظر اس سڑک پر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں کی قیادت نے یہاں کی عوام کا مقدمہ ہمارے سامنے رکھا, اور ہم لوگوں نے عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا. تو آج ماشاءاللہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ کوئی تختی لگا دیں, کوئی اعلان کر دیں. آج ہم اس لیے آئے کہ جو وعدہ لوگوں سے کیا گیا تھا اس وعدے کو وفا کر سکیں, اس کام کو مکمل کر سکیں, اور ماشاءاللہ آپ کو کام وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں آنے سے پہلے چونکہ صفورہ ٹاؤن میں موجود ہوں, ڈسٹرکٹ ڈیس کے صدر بھی یہاں پر موجود ہیں, خاشقلی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہاں ایک دیرینہ مسئلہ لوگوں کا پہلوان گوٹ روڈ کے حوالے سے تھا. میں آج ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں تمام اہل علاقہ کو کہ صفورہ ٹاؤن کی سڑک, پہلوان گوٹ کی سڑک کی بھی اثر و تعمیر کرنے کا وعدہ میں نے بشیر خاشقلی صاحب کو کیا تھا جب حالیہ بارشوں میں ہم یہاں پر آئے تھے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج اس اسکیم کی ہم نے منظوری کرا لی ہے, اور اگلے ہفتے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ اخبار میں اس کا ٹینڈر آ جائے گا, اور ٹینڈر کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد اسی مالی سال میں یہ پہلوان گوٹ کا جو ایک بہت اہم دیرینہ مسئلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے حل ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. اس میں نہ صرف ہم سڑک بنانے جا رہے ہیں بلکہ میرے بھائی بشیر نے جو ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی ڈرین کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش کا پانی واپس ہے اور سڑک کو تباہ کر جائے, اس کی سیوریج کی لائن کو ٹھیک کرنا ہے. تو تمام کام اثر و ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آج اس کی منظوری ہو گئی ہے, اور اگلے ہفتے اخبار میں ایڈ آنے کے بعد پروسیس لگے گا کچھ چند ہفتے پروسیس کو مکمل ہونے میں, لیکن ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا ایٹ دی ارلیسٹ کام کو سٹارٹ کریں تاکہ جن لوگوں کو یہ تکلیف تھی اس تکلیف کو ہم حل کر سکیں. چونکہ میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں موجود ہوں, میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی عوام کے لیے ایک اور خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہو رہی ہے وہ جہانگیر روڈ کا مسئلہ ہے. جہانگیر روڈ کے مسئلے کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 روز میں ہم کام عملی طور پر سٹارٹ کر دیں گے, اور میں نے 60 دن کا اعلان کیا تھا کہ 60 دن سٹارٹنگ فرام 5-6 جنوری جب یہ کام سٹارٹ کیا جائے گا اس کام کو مکمل کر کے جو جہانگیر روڈ کی عوام ہے, جو سینٹرل کی عوام ہے, جو گرو مندر کی طرف جاتی ہے, امیجنا روڈ کی طرف جاتی ہے, اس کو ہم ایک بہترین سڑک دینے میں کامیاب ہو پائیں گے, تاکہ جو لاکھوں افراد اس سڑک کو استعمال کرتے تھے ہمارے کراچی والے, ان کا جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے حل کرنے جا رہے ہیں. تیسری اچھی خبر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی عوام کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شارع فیصل پر پھنستے ہیں, جو لوگ گلستان جوہر یا صفورہ کی طرف آتے ہیں, وہ یا تو عسکری 4 پہ پھنستے ہیں, ڈالمیا پہ پھنستے ہیں, جوہر موڑ پہ پھنستے ہیں, یا پرفیوم چوک پر پھنستے ہیں. لوگوں کو تکلیف تھی, اس کے لیے ہم نے ایک متبادل راستہ, کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ شارع فیصل استعمال کرتے ہوئے یا ڈالمیا روڈ استعمال کرتے ہوئے, اسٹیڈیم روڈ استعمال کرتے ہوئے سب کے سب ایونچولی صفورہ ٹاؤن کی طرف آتے ہیں. تو جہاں ہم پہلوان گوٹ کی سڑک بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سڑک ہم بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, جو کہ ناتا خان فلائی اوور کے سائڈ سے نکلے گی اور حبیب یونیورسٹی کے پیچھے جائے گی, اور وہاں سے وہ پہلوان گوٹ کو کنیکٹ کرے گی. اخبار میں اس کا ٹینڈر آ چکا ہے, 80 کروڑ روپے کی لاگت سے بلدیہ عظمیٰ کراچی اس کو بنانے جا رہی ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی قانون ہے, وہی اختیار ہے, قیادت مختلف ہے. آج قیادت بلاول کی ہے.
آج قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت چل رہی ہے، اور آپ یقین جانیں یہ میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی جو شہر کی ہے وہ شہر کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، شہر کے اوپر صرف کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا ہے کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے، یہ سال ڈیولپمنٹ کا سال ہے، یہ سال مسائل کو حل کرنے کا سال ہے، لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بلاول آیا، بلاول کا تیر آیا اور اس تیر کراچی شہر کو آگے کی طرف لے کر گیا۔ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں کراچی کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو ابھی میں نے ایسٹ کے آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات کی، میں آگے بڑھتا ہوں آپ کو کورنگی ضلع کے اندر، بلکہ ایک بات میں اقبال پہ بھول گیا، ایک اور اچھی خبر ہے ایسٹ کے لیے، بلوچ کالونی ایکسپریس وے 31 جنوری 2026، آج سے 25-26 روز کے اندر اندر اس کی جو ہم تعمیر کر رہے تھے اس میں ڈرین، سڑک، اسٹریٹ لائٹس، سب کچھ فرام کیوم آباد ٹو شہید ملت فلائی اوور اور شہید ملت سے لے کے جیل چورنگی تک پورا کوریڈور انشاءاللہ 31 جنوری تک وہ بھی آپ کو مکمل کر کے دیں گے، تاکہ جو لوگ تکلیف میں وہاں پہ پھنستے ہیں ان کے لیے بھی وہ متبادل ہو سکے۔ یونیورسٹی روڈ تکلیف میں، لوگ پریشانی میں ہیں، بی آر ٹی کا منصوبہ تھا، سست روی کا شکار تھا، مسائل تھے، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا کہ اس کے جو مالی معاملات تھے اس کو ہم نے اپنی حکومت کی مدد سے، میں وزیر اعلیٰ سندھ کا کابینہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں کی قیادت، جب اقبال صاحب ملے، آصف خان ملے، سرور بھائی ملے، بشیر خاشقیلی ملے، جب ملے وہ یہ کہیں کہ یونیورسٹی روڈ کے پرابلم کو حل کرنا ہے، کابینہ نے اس مسئلے کو حل کیا، جو کانٹریکٹر کی پیمنٹ تھی وہ پیمنٹ کر دی گئی ہے، کام سٹارٹ ہو چکا ہے، ریزیوم ہو چکا ہے، اور ہم نے ٹائم دیا ہے کہ مارچ سے لے کے جولائی تک ان 4 ماہ کے اندر مختلف اس کے جو فلائی اوور ہیں، اس کے جو انڈر پاسز ہیں، اس کا جو کوریڈور ہے اس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ جولائی 31 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اور انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ جولائی 31 تک اس کام کو مکمل کریں، تاکہ جو لوگوں کو یونیورسٹی روڈ کی مشکل تھی اس مشکل کو میں ہم کمی لا سکیں۔ کورنگی کازوے کا برج کل میں وزٹ کر کے آیا ہوں، 31 جنوری انشاءاللہ 1.3 کلومیٹر لمبا 6 لین کا برج 31 جنوری مکمل کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے مکمل کیا جائے گا، پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تاج حیدر برج ہم نے بنا کے کھول دیا ہے، جام صادق کے برج کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ جو لوگ ملیر کی طرف جاتے ہیں، مرغی خانہ فلائی اوور جو اس وقت 4 لین کا برج تھا، میرا بھائی ذوالفقار جاتا ہے، تکلیف ہے لوگوں کو، اس 4 لین کے برج کو ٹرانسفارم کر کے 8 لین کا برج بنانے جا رہے ہیں، اور 31 مارچ انشاءاللہ 31 مارچ تک اس برج کو بھی مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مسجد عائشہ کی جانب سے شارع بھٹو کا راستہ اگین مارچ، اور 23 مارچ کے لیے ہم نے شارع بھٹو کے لیے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کام کو بھی مکمل کرنا ہے۔ مینا بازار انڈر پاس کے الیکٹرک کا کام چل رہا ہے، وہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے اگلے 4 سے 5 روز میں کے الیکٹرک کا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد 30 روز لگیں گے کارپیٹنگ کرنے میں اور انڈر پاس کو مکمل کرنے میں۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جو آپ کا مینا بازار کا انڈر پاس ہے اس کو بھی فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ اف آل گوز ویل ہم اس کو مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیں گے۔ منور چورنگی کا انڈر پاس جو جوہر کی عوام، اس کے کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں، میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ پہلے مینا بازار انڈر پاس، کریم آباد انڈر پاس کھول کے دیں مجھے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پرائیورٹی ہماری منور چورنگی انڈر پاس ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ اس مالی سال میں مکمل کریں گے، تاکہ جو جوہر کی عوام کا ایک اور مسئلہ ہے اس کو بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیک نیتی واضح ہے، ہماری سوچ واضح ہے، اور وہ سوچ ہے کراچی کی، وہ سوچ ہے کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی، وہ سوچ ہے ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کی، وہ سوچ ہے تعصب کو ختم کریں، تفریق کو ختم کریں، تنقید کو ختم کریں، کام کر کے دکھائیں۔